ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خراج عقیدت، اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ مسلح امام خمینی آمد پر پاکستانی وفد کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالباف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے ایرانی رہنماؤں سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن الرضا سے بھی ملاقات کی۔ شہید آیت اللہ خامنائی الوداعی مراسم میں شرکت کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر وطن واپس روانہ۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی تہران کی امام بارگاہ امام خمینی میں موجود۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار شہید کے جسد خاکی کی روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ عراق اور کرغزستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جنازہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچے۔ خصوصی پرواز میں اے آبائی نیوز سے گفتگو میں کہا، شہید علی خامنائی کا ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق بھی ہے۔ اسپیکر باقر قالباف نے جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، ایرانیوں نے ثابت کیا وہ ایک قوم ہے۔ اسلامی تحریک کے سینئر رہنما علامہ شبیر میسوی بولے، شہید رہبر نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اداکار ایوب کھوسا نے کہا، ایسا لگتا ہے فاتح قوم کے جشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی نئی سطح پر ہوں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے کئی ملکوں کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔ مشکل وقت میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو پر یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر اتحادی ملکوں پر تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیٹو میں دفاعی اخراجات کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ نے 2014 سے 2025 کے دوران 999 ارب ڈالر خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ شیرانی کے علاقے داناسر میں بس کھائی میں گر گئی، 40 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا، حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مسافر کے مطابق ڈرائیور کا ایک مسافر سے جھگڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بس حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کو ہر ممکن اور بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، اندھوناک سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، سکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔
لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل واڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. کیس کو ریپ کی بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے. پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی. پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے. پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں. شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کاہنا کے المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہاں پر غفلت تو ہوئی لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں. اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں. اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاہنا آمد. جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار. جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے. کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے. میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے. تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے. مقبوضہ کشمیر کی عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہے. پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے. بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات، مودی اور آر ایس ایس کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا. بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ 40 سے 100 ملین روپے تک ملنے کے عطیات میں کرپشن کی گئی. بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا رام مندر کے عطیات آر ایس ایس کے خزانوں میں منتقل کیے گئے. دیوار نے کہا بھارتی حکومت نے بابری مسجد شہید کر کے اطراف میں قبضہ کر کے رام مندر تعمیر کیا تھا. سانحہ گل پلازا کیس میں سرکاری وکلاء نے پولیس کی ناقص اور نامکمل تفتیش پر کیس کا چالان ایک بار پھر واپس کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے چالان میں پہلے نشاندہی کی گئی غلطیوں کو دور نہیں کیا گیا. چالان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی اہم رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی. عمارت کے ایمرجنسی گیٹ بند ہونے سے متعلق کوئی تفتیش نہیں کی گئی. اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ عمارت کے راستے کس نے بلاک کیے. چالان میں 11 سالہ بچے سمیت 6 ملزمان کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا. جتنے ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سخت نہیں ہے. بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہیں، توجہ ٹیکس چوری والے سیکٹرز پر دی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب. وزیر خزانہ کا کہنا تھا وزیر اعظم نے کہا شوگر سیکٹر میں میری فیملی کا بزنس ہے، چیریٹی کا آغاز گھر سے ہوگا. کوئی یہ نہ کہے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کو بچا لیا. اس کے بعد باقی سیکٹرز کی باری آئے گی. صرف شوگر سیکٹر سے 60 ارب روپے کا اضافی ٹیکس ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این ایچ اے کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا. نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس ایم ٹیگ پر 50% اضافی ٹول لینے کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل. عدالت نے این ایچ اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. سوات میں گھر کی چھت پر صندوق سے 2 بچوں کی لاشیں ملی. تیرنگ شموزی کے رہائشی بچے 3 روز سے لاپتہ تھے. عبد الرشید اور احمد خان سگے بھائی تھے. پولیس نے بچوں کی لاشیں قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. کراچی کلفٹن کے علاقے بخاری کمرشل کے کیفے میں 4 خواتین اور لڑکے کا لڑکی پر تشدد. متاثرہ لڑکی نے درخشاں پولیس کو قانونی کارروائی کی درخواست جمع کروا دی. واقعے کی CCTV فوٹیج آبائی نیوز نے حاصل کر لی. تشدد سے متاثرہ زخمی لڑکی کے ہاتھ کی انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا.
متاثرہ لڑکی غیدہ فہد کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت میں اپنی دوست ایمان کے ساتھ کیفے میں ڈنر کر رہی تھی. حمید کاکڑ، آمنہ خان، رنزا شاہ اور سنینا حق حملے میں شامل تھے. میرا گلا دبا کر جان سے مارنے اور اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. حملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ. فی تولہ سونا 12,200 روپے اضافے سے 4,40,936 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں $122 بڑھ کر فی اونس سونا $4,185 پر، فی تولہ چاندی 319 روپے اضافے سے 6,764 روپے کی ہو گئی. اور پنجابی کے لوک گلوکار عالم لوہار کے مداح آج ان کی 47ویں برسی منا رہے ہیں. چمٹے کو بطور آلائے موسیقی متعارف کرانے کا سہرا عالم لوہار کے سر ہے. جگنی نے عالم لوہار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا. انہوں نے اپنے شاندار فنی کیریئر میں صوفیانہ کلام گا کر بھی خوب ڈانٹ سمیٹی. ان کی موت ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی. عالم لوہار کو بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا.